الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کا کسی سے بھی محبت کرنا چار باتوں کی بنیاد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کا جمال، دوسری بات اس کا کمال، اور تیسری بات مال و منال، اور چوتھی بات کہ احسان۔ اگر جو سب سے خوبصورت ہوگا یا کوئی بھی انسان کو چیز خوبصورت نظر آئے گی، بھلی دل کو معلوم ہوگی، ایک خوبصورت منظر بھی نظر آئے گا، ایک خوبصورت چیز بھی دنیا میں اس کو دکھے گی تو اس سے محبت کر لے گا۔ ایک انسان خوبصورت اس کو نظر آئے گا تو اس سے محبت کر لے گا۔ خوبصورتی کو بنانے والے اللہ سبحانہ و تعالی ہیں، جمال کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ سے بڑا خوبصورت کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں بھی جملہ خبریہ کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اصل حق اور اصل میں فرض تو محبت جو ہے وہ اللہ ہی کے ساتھ ہے بندے کی، کیونکہ اللہ کے علاوہ جس سے بھی محبت ہے اس کو فنا ہے۔ تو پتہ چلا کہ محبت بھی اس سے کر رہا ہے کہ جو ختم ہو جائے گی، ایک دن اس سے جدائیگی ہو جائے گی۔ اور اللہ کی محبت ہمیشہ کی ہے، جا کر اللہ ہی سے ملے گا۔ یہ مر کے بچھڑ جائیں گے اور یہ مر کے جا کے اللہ ہی سے ملے گا۔ اور اصل محبت، اصل حسن، جمال وہ اللہ کا ہے۔ کہتے ہیں جو اللہ دیدار کرائیں گے نا جنتیوں کو، 9 لاکھ سال تک اللہ کا دیدار کرتے رہیں گے۔ تب بھی اللہ جب دیدار ختم کریں گے تو چھوٹے بچے کی طرح رونا شروع کر دیں گے جنتی، جیسے ماں اپنے بچے کو چھاتی سے دور کر دے اور اس کو اور بھوک ہو۔ تو ایسے جمال والے امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا، اور بھی علماء نے فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا دیدار شروع ہو جائے گا تو ختم کیسے ہوگا نا؟ ختم بھی اللہ بڑے انداز سے کریں گے، کیونکہ اگر وہ اور دیکھنا چاہتے ہیں اور اللہ ختم کر دیں تو پھر تو دیکھا جائے تو یہ بات آ گئی اس کے اندر کہ انسان جو ہے، جیسے انسان نہ دینے روکتا ہے نا، ہاتھ دینے سے روک دیتا ہے، تو اس کے اندر بات آ جائے گی کہ اب اللہ اور نہیں دکھانا چاہتے اپنے بندوں کو اپنا دیدار۔ تو اللہ کہتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اپنی نورانیت کی اور اپنے جو ہے رحیمی کی جو نورانیت اللہ اس پر ڈال رہے ہوں گے، اس کو ختم فرما کے جلالیت کے اثر کو ڈالنا شروع کریں گے، تاکہ میرے بندے اب جنت کا بھی تو دیدار کریں نا، مجھے ہی تو صرف نہ دیکھتے رہیں، جنت کی بھی نعمت ہے۔ پہ فرمائے کہ کمال یہ سب سے بڑا انسان میں، ایک کسی دنیا کا ایک ہنرمند انسان بھی ہے نا، ایک کھلاڑی بھی ہے، اس سے بھی لوگ محبت کرنے لگ جاتے ہیں اس کے کمال کی وجہ سے کہ بھائی کمال کا بندہ ہے، بڑے کمال کا آدمی ہے، اس کو تو یہ ساری چیزیں پتہ ہیں، تو اس کے کمال کی، ہنر کی وجہ سے اس سے محبت آتی ہے۔ اور اللہ کا کمال تو نہایت اعلیٰ درجے کو پہنچا ہوا ہے، وہ تو ہم سوچ سمجھ بھی نہیں سکتے اللہ کیسے کمال والے ہیں، کیسی کیسی اللہ کی کمالات کے مہارتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت دیکھی، ساری سیر کری، کیسے کمال کے شاہکار ہے اللہ کی جنت، ایسی زبردست۔ تو سب سے بڑے کمال والے تو اللہ ہیں، تو اللہ ہی کا سب سے بڑا حق ہے کہ ان سے محبت کی جانی چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ مال و منال، کہ جو مال والا ہوتا ہے دنیا میں، آپ دیکھیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، شہرت مل جاتی ہے پھر تو کہتے ہیں مال نہ بھی ہونا، اس سے ہر کوئی نا لڑکی بھی شادی کرنے کو تیار ہوتی ہے، بھئی یہ بڑی شہرت والا بندہ ہے۔ تو مال سے بھی لوگ مشہور ہو جاتے ہیں کہ بھئی بڑا مال ہے۔
ان سے محبت کریں گے تو ہمارا بھی ان کے ساتھ جڑ کے نا اثر رسوخ بن جائے گا. مال والے سے محبت کر رہے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑے مال والے تو کون ہیں؟ سب سے بڑے خزانے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے سارے خزانے، آسمان و زمین کیا. بلکہ جو میں نے عرض کیا تھا نا، بتایا تھا، دیکھیں امریکیوں نے ایک تارہ دریافت کیا، جو ایک لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں، اور وہ کہتے ہیں تارہ نا وہ کاربن کا سارا بنا ہوا ہے، ہیرے کا، ڈائمنڈ کا پورا تارہ، 4000 کلومیٹر اس کا رقبہ ہے، اتنا بڑا تارہ. اور سارا کا سارا کس کا بنا ہوا ہے؟ ہیرے کا، ڈائمنڈ کا. اور آپ تو جانتے ہیں ایک چھوٹی سی انگوٹھی بھی کوئی کسی کو گفٹ دیتا ہے، اس میں چھوٹا سا نگینہ ہیرے کا لگاؤ، بس اس کی کیا قیمت ہوتی ہے. اس ہیرے کا بے جوڑ کا موتی کا محل اللہ جنت میں جنتی کو عطا کریں گے. اور ایسے پتہ نہیں کتنے محلات ہوں گے جس میں کوئی جوڑ نہیں ہوگا، پوری پوری اینٹیں اس کی ہیروں کی بنی ہوئی. تو اللہ کیسے خزانوں کے مالک ہوئے، کیسے مال و دولت والے اللہ ہوئے. تو اصل حق تو کیا ہے کہ بندہ کس سے محبت کرے؟ اللہ سے محبت کرے، کیونکہ اللہ کے لیے مال کی کوئی کمی نہیں ہے اللہ کے خزانوں میں. بلکہ یہ یہاں تک آتا ہے، فرمایا گیا حدیث میں کہ اگر میری ساری انسانیت آدم علیہ السلام سے قیامت تک سارے انسان مانگتے رہے مجھ سے جو مانگے میں ان کو سب کو دیتا رہوں، تب بھی اے موسیٰ میرے خزانوں میں ان سب کو دے دینے کے بعد بھی، ان کے دل بھر جانے کے بعد بھی، میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنا آپ ایک سوئی کو سمندر میں ڈالیں، اس کے ناکے میں ایک چھوٹا سا معمولی سا قطرہ تو آ جائے گا نا، اتنی کمی تو سمندر میں آ جاتی ہے نا. میرے خزانوں میں یہ بھی کمی نہیں آئے گی. ایسے مال والے اللہ ہیں، ایسی دولت والے اللہ ہیں. جس جنت کی تو قیمت چھوڑیں آپ، یہ جو انسان اللہ نے بنائے اس کی قیمت ساری دنیا مل کے نہیں دے سکتی. چیلنج ہے یہ بات. پورا انسان آپ چھوڑیں، صرف انسان کی جو یہ ایک آنکھ ہے، اس کو کوئی بنا نہیں سکتا، اس کی قیمت کوئی دے نہیں سکتا. یہ اللہ کا شاہکار ہے. ایک انسان جو اللہ والے کے پاس گیا نا، حضرت میں بڑا غریب ہوں، بڑا قسمہ پرسی کی حالت میں، بڑے حالات یہ فلانا. انہوں نے کہا اچھا اتنے غریب ہو تو چلو اپنی آنکھیں مجھے دے دو، میں تمہیں 30 لاکھ دیتا ہوں دونوں آنکھوں کے. کہتے کیا باتیں کر رہے ہیں. کہا اچھا چلو تم ایک اپنا پھیپڑا دے دو، دوسرے سے کام چلتا رہے گا، اس کے 20 لاکھ دے دیتا ہوں. ایک ہاتھ دے دو، اس کے 25 لاکھ دے دیتا ہوں. کرتے کرتے اس کو کہا بھئی تو اربوں کا بندہ ہے، تو کہہ رہے میں غریب ہوں. اربوں روپے کا تو ایک انسان ہے، صرف تو نے اپنی قیمت کو سمجھا ہی نہیں، اپنے آپ کو غریب سمجھ رہا ہے. تیرے سے قیمتی دنیا میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، کوئی چیز انسان سے قیمتی اس دنیا میں نہیں ہے. تو اللہ سب سے بڑے مال والے، دولت خزانے سارے اللہ کے ہیں، انسان کے پاس کیا. تو اللہ سے اگر محبت کر لے گا نا، جب محمود ایاز کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا، اس نے کھلی دعوت دی، جس کو جو چاہیے بھائی ہاتھ رکھے مانگے. آج ہم اپنے بس جوش کے اندر ہیں، جو مانگے گا اس کو دیں گے. کسی نے بادشاہ کا تاج مانگ لیا، کسی نے کیا خزانہ مانگا، کسی نے کیا. اب اس نے آ کے اپنے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. تو اس نے کہا یہ وجہ ہے اس وزیر سے میری محبت کی کہ دیکھو اس نے بولا کیا چیزوں کے پیچھے بھاگنا، بادشاہ جس کا ہو گیا سب کچھ اس کا ہو گیا، تو مجھے بادشاہی چاہیے. تو ابھی ہم بھی وہ چیزوں کے اوپر ہاتھ رکھتے جا رہے ہیں. لیکن جو اصل بادشاہ ہے نا، رب ہے، جو احسانوں کا مالک ہے. واللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب المحسنین. بے شک اللہ تو سب سے زیادہ احسان کرنے والے کو پسند کرنے والے. بلکہ ایک کتے کا بھی ایک مالک پہ احسان ہوتا ہے نا، تو وہ کتا جو ہے نا کبھی بھی مالک کو کاٹتا نہیں ہے، نہ اس کے طرف بھونکتا ہے، نہ اس کی طرف
کوئی اور ذرہ برابر بھی تکلیف دینے کی حرکت کرتا ہے بلکہ اس کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہو جاتا ہے، ایک کتے کی مثال ہے۔ اور ہم انسان، اللہ نے کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں احسان ہم پر کر دیے، ہم ان احسانوں کا بدلہ کیا اس کو یہ دیں گے کہ ہم اسی کی نافرمانیاں ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے چلے جائیں؟ یہ ہم نہیں کر سکتے بھائی۔ یہ اگر ہم کر رہے ہیں تو ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے رب کے اتنے احسانات کے پیچھے۔ تو سب سے بڑے محسن کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سے بڑا محسن کوئی نہیں ہے۔ جب بندے کو اللہ جنت میں ڈالیں گے تو یہ جنت کتنا بڑا اللہ کا احسان ہوگی۔ کہتے ہیں ایک بزرگ نے یہ بات لکھی ہے، صرف آخری بات کرتا ہوں پھر دعا کر لیتے ہیں۔ فرمائے کہ جس کسی نے نا، پہلی بات تو یہ کہی کہ یہ دل ہے نا ایک ہے، اور ایک اللہ ہی کے لیے ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے دل دو نہیں بنائے، قرآن میں بھی فرماتی۔ تو دل چونکہ ایک ہے تو ایک ہی ذات جو ہے نا اصل، اسی کے لیے یہ دل ہے، اور یہ دل دھڑکے بھی تو اسی کے لیے۔ سارے دنیا کے انسان کس لیے محبت کرتے ہیں؟ جسم سے۔ بھائی تیرا جسم مجھے چاہیے، اور تیرا دل چاہے جدھر بھی ہو، مجھے اس سے غرض نہیں۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ الٹ، کہ میرے بندے تیرا دل مجھے چاہیے، جسم سے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تیرا جسم چاہے مسجد میں ہو، بازار میں ہو، جدھر بھی ہو، تیرا دل اگر مجھ سے جڑا ہوا ہے نا، مجھے تیرا دل ہی چاہیے بس۔ یہ اللہ کی دیکھیں کمال کہ اللہ کا تعلق دل سے ہے، اللہ بندے کا دل چاہتے ہیں صرف۔ تو ان بزرگ نے جو بات لکھی نا وہ بتا دیتا ہوں۔ فرمایا، لکھا کہ جس نے، میں یہ خود کہتا ہوں بات انہوں نے کہی لکھی ہے، کہ جس کسی نے زندگی میں ایک دفعہ بھی سچے دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کہہ دیا، ایک دفعہ بھی سچے دل کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، اگرچہ خدا نخواستہ یہ اگر کسی وجہ سے گناہ کے پاداش میں جہنم میں چلا بھی گیا نا، اس وجہ سے اللہ اس کو وہاں سے نکال دیں گے۔ صرف ایک دفعہ جس نے سچے دل سے اور اللہ کی خالص محبت کے ساتھ اللہ کہہ دیا، دیکھو اللہ کا ایک دفعہ کہہ دینا کتنا، یہ انسان کو اس وقت سمجھ آئے گی کہ جب وہ سوچے گا، دیکھے گا نا کہ یار اس ایک لفظ کی وجہ سے میرا چھٹکارا ہو رہا ہے یہاں سے، تب اس کو اندازہ ہو جائے گا۔ یا کیا پتا کہ اس ایک دفعہ کے کہنے پہ ہی اللہ ڈائریکٹ ہی بخش دیں کہ وہ جا میرے بندے، مجھے یاد ہے تو نے مجھے ایک دفعہ نا دنیا میں، صرف ایک دفعہ اتنی محبت بھرے انداز سے، جیسے بچہ ماں کو پکارتا ہے نا، تو اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔